اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ سورہ یوسف آیات 41 اور 42۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے خواب پیش کیے اور ان کی تعبیر چاہی۔ آپ نے موقع دیکھ کر ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ حاوی اور غالب چونکہ اللہ کے دین کی دعوت ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے جب کبھی اور جہاں کہیں بھی اس کا موقع ان کو ہاتھ آتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، رہا تم میں سے ایک، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ، اپنے آقا کو، خمرہ، شراب۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جس نے شراب نچوڑنے کا خواب دیکھا ہے تو وہ قید سے رہائی پائے گا اور اپنے آقا کی ساقی گیری کی خدمت انجام دے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، فَيُصْلَبُ، پس اسے سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، بس کھائیں گے پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے۔ تو دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے سے چڑیوں کو نوچ نوچ کر کھاتے دیکھا تھا، اس کو پھانسی ہوگی اور چڑیا اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ قضی الامر، فیصلہ ہو گیا، الذی فیہ تستفتیان، اس میں جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، کہ تمہارے ان خوابوں کی تعبیر جن کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس کی تعبیر تمہیں بتا دی۔ وقال، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، للذی، اس شخص سے، ظن، گمان کیا تھا، انہ، ناجن، کہ یقیناً وہ نجات پا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، اس سے آپ نے ایک بات کہی۔ وہ بات کیا تھی؟ اذکرنی، ذکر کرنا میرا، تذکرہ کرنا میرا، عند ربک، اپنے آقا کے سامنے۔ تو جس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے خواب کی بنا پر گمان تھا کہ وہ جیل سے چھوٹ جائے گا، آپ نے یہ خواہش کی کہ اگر کوئی مناسب موقع پیدا ہو تو اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ آقا سے مراد یہاں بادشاہ ہے، اس لیے کہ جیسا پہلے گزر چکا کہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اور ذکر سے مراد ظاہر ہے انہی باتوں کا ذکر جو جیل میں ان کے ساتھ ان کے مشاہدے میں آئیں، خاص طور پر خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار اس توقع کی بنا پر کیا ہوگا کہ جہاں داد و فریاد اور عدل اور انصاف کے سارے دروازے بند ہیں تو شاید اسی راہ سے اس مظلومانہ قید سے چھوٹنے کی کوئی شکل پیدا ہو۔ کسی جائز مقصد کے لیے جائز تدبیر اور وسائل کا اختیار کرنا توکل اور اعتماد علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ توکل کے منافی یہ ہے کہ آدمی حالات سے دل شکستہ ہو کر ناجائز تدابیر کے اختیار کرنے پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ وہ نہیں ہے جو توکل کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے، بلکہ وہ ہے جو کار زار حیات میں اترے، وسائل اور تدابیر سے کام لے، اسباب اور ذرائع کو استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ ہر مقام پر اللہ کی حدود و قیود کا بھی احترام رکھے۔ یہی اصل امتحان ہے۔ اب ہوا کیا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پس بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ،
اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنے سے، یعنی جیل سے چھوٹنے والا غلام اپنے آقا بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس بھول جانے کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے، اس لیے کہ کسی نیکی کے کام سے غافل کرنا شیطان ہی کا کام ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ تدابیر اور وسائل کو اختیار کرنا تو انسان کے فرائض میں ہے، لیکن ان تدبیروں اور وسائل کا بروئے کار آنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت پر منحصر ہے، کہ انسان تو اپنی طرف سے ہیلا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس کا ٹائم نہ ہوا ہو، وہ اس کی نصیب میں نہ ہو، تو پھر وہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ابھی یوسف علیہ السلام کچھ عرصہ اور جیل میں گزاریں۔ چنانچہ یہ بات اسی طرح پوری ہوئی۔ فَلَبِثَ، پس وہ ٹھہرا رہا، فِي السِّجْنِ، جیل میں ہی، بِضْعَ سِنِین، کچھ سال۔ لفظ بضع عربی میں 3 سے 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح شیطان کے بھلا دینے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے نہ ہو سکا، اور آپ جیل میں ہی وقت گزارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔